تو ہمارے وزیر داخلہ صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ وہ بھی موجود ہیں، ابھی میں سن رہا تھا کسی ٹی وی پہ. موجود ہیں، بالکل نہیں موجود. اچھا، خبر وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، بتایا جا رہا تھا پاکستانی جو ایمبیسڈر ہیں وہاں پہ نئے گئے ہیں وہ بھی موجود ہیں، تو ان کو انویٹیشن ہو گیا، انہوں نے پیسے دیے ہوں گے. وہ تو موجود تھے. وہ ایک انکلیو ہوتا ہے نا جس میں سارے ملکوں کے سفیر ہوتے ہیں، پاکستان کے سفیر بھی تھے. اچھا، ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو کمپلیمنٹری ہوتے ہیں، ان کو پیسے نہیں دینے پڑتے. نہیں، ان کو پیسے نہیں دینے پڑتے. اچھا، ہم تو سنتے تھے امریکہ میں واقعی مطلب یہ تو بڑا سخت ان کا سٹائل، وہ کہتے ہیں دیر آر نو فری لنچز ان امریکن ڈکشنری، تو وہاں تو لگتا ہے ہر شے کے پیسے دینے پڑتے ہیں. ڈپلومیٹ ہوتا ہے نا، ڈپلومیٹ تو لیکن آپ وہ ٹیکس بھی نہیں لیتے. بلکہ ہمارے ہاں تو اب نہیں رہا، کسی زمانے میں یہ رواج بھی تھا کہ لوگ ڈپلومیٹ کے کارڈ پہ شراب خریدتے تھے کہ اس پہ بہت سستی پڑتی ہے، $100 کی شراب $30 میں مل جاتی تھی. تو ڈپلومیٹ تو کسی چیز کے پیسے دینے نہیں پڑتے. چلیں سر. جی، میں بس یہی پوچھ رہی تھی انور صاحب کہ اب جو تقریر ہوگی اور ظاہر ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ روایتی صدر نہیں ہوں گے، تو کوئی ایسی غیر روایتی چیزیں یا ایسی کوئی ارجنٹ چیزیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ضرور ایڈریس کریں گے ٹرمپ؟ بالکل، آپ نے جو سوال کیا اسی پہ میں بولنے والا تھا. لیکن کلاسر صاحب کی ہم سب عزت کرتے ہیں، تو پھر ان کے سوال نہیں سوری، میں نے کہا کہ ریلیونٹ تھوڑا سا بن رہا تھا، میں کہ پھر کہا کہ آئی ایم سوری فار دیٹ، میں اپالوجیز سر. بہت اچھا کیا. نہیں بہت اچھا کیا آپ نے. بات ساری یہ ہے کہ اس وقت تو ساری بات سب کی توجہ ایک چیز پہ مرکوز ہے اور وہ ہے ڈپورٹیشن. کیونکہ ان کے جو طرفدار ہیں، جو سب حامی ہیں، جو سپورٹر ہیں ٹرمپ کے، ان کو اس بات کی امید ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ سارے غیر قانونی تارکین وطن کو ڈپورٹ کریں گے. تو وہ ابھی دیکھیں اپنی تقریر میں انہوں نے بھی کہا کہ ہم اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں لیکن اندرونی سرحد کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. تو وہ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ آتے ہی آج شام سے شروع کریں گے اور 200 ایگزیکٹو آرڈرز تیار ہیں، سائن کریں گے، اور اس میں زیادہ تر کا تعلق ڈپورٹیشن سے ہوگا. مختلف شہروں سے پکڑ کے لوگوں کو زبردستی یہاں سے ملک سے واپس بھیجیں گے، اور اس میں زیادہ تعداد جو ہے لیٹن امریکہ کے لوگوں کی ہے. تو اب دیکھنے کی بات ہے کہ وہ کیا کریں گے. یہ بھی بات صحیح ہے کہ 11 ملین سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ ان کے بغیر کام بھی نہیں چلتا. جو چھوٹا بزنس ہے، جو ایگریکلچر کا شعبہ ہے، یہ سارے کام جو ہیں یہی لوگ کرتے ہیں جو امریکی یہ کام نہیں کرتے. تو ایک بہت بڑا امتحان ہوگا کہ کس حد تک، کہاں تک اس ڈپورٹیشن کریں گے، کس حد تک امیگریشن روکیں گے، اس کا امریکی معیشت پہ کیا اثر پڑے گا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمیں تو پاکستان سے آپ کو بیٹھے ہوئے نہیں لگ رہا کیونکہ پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں. پاکستانی تو امریکہ میں کل 7 لاکھ کے قریب ہیں، لیکن جو لیٹن امریکہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، امریکہ کی معیشت کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری بزنسز یہاں لائیں گے، تو جب اور خود انہوں نے کہا کہ اس سے قیمتیں بڑھیں گی تو قیمتیں تو بہت بڑھ جائیں گی، کیونکہ جو کار اس وقت 32 ہزار کی ملتی ہے، اگر آپ امریکہ میں بنائیں گے اس کے پرزے تو وہ کار 50 ہزار کی بن جائے گی. تو کیا امریکی اتنے پیسے دینے کو تیار ہوں گے؟ بڑی ہی دلچسپ ان کے جو 4 سال ہوں گے بہت دلچسپ ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے زبردستی دھمکی سے مڈل ایسٹ میں پیس کروا دیا. تو ان کا یہ ایٹیچیوڈ بھی ہوگا، وہ یوکرین میں وار بھی رکوائیں گے. یعنی ایک بہت ہی میرا خیال ہے گرم اور پرجوش قسم کے 4 سال ہوں. لیکن ہمارے عمران خان صاحب کو بھی رہا کریں کہ ٹرمپ صاحب، آپ نے کہا غزہ میں بند بھی کرائی، یوکرین بھی کرا لیا، ڈپورٹ بھی کرا دی. 200 آپ بتا رہے ہیں ایگزیکٹو آرڈرز. ابھی میں نیو یارک ٹائمز کی سٹوری دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کوئی 100 کے قریب وہ بتا رہے تھے کہ آرڈرز جو ہیں وہ تیار ہیں. تو ہمارے خان صاحب بھی ہیں کہ ان کی پرائرٹی لسٹ پہ اتنی لابنگ ہوئی ہے، اتنی مطلب ہے انہوں نے وہاں پر. ہمارے ہاں ایک بات ہے کہ دیکھیں ہمارا ملک ہے اور ہمیں سے بہت محبت ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کا اہم ترین ملک ہمارا ملک ہے. لیکن اس وقت پاکستان پرائرٹی لسٹ پہ نہیں ہے واشنگٹن میں. لیکن آپ کے ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ صدر ٹرمپ کے بارے میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ان سے جو آخری بندہ ملنے والا ہوتا ہے اس کی بات وہ مان لیتے ہیں، اس سے پہلے جو بات ہوتی ہے اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. تو اور وہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگون اور ان کی ایڈوائز نہیں مانتے اور اپنے ٹویٹ کے ذریعے حکم جاری کر دیتے ہیں. تو جو پی ٹی آئی کو توقع ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ ان کی لابنگ موجود ہے، یہاں پاکستانی امریکنز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹرز کی پہنچ بہت ہوتی ہے. تو اگر کسی ویک مومنٹ پہ صدر ٹرمپ کو پکڑ لیں اور ان سے کہلوا لیں تو یہ کہہ بھی سکتے ہیں، مگر بظاہر تو نظر آتا ہے کہ زخم پاکستان پہ کوئی بات نہیں ہوگی. کی اوور ٹیکنگ کے حوالے سے، اور اس میں ہم نے اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ عمران خان کے لیے بھی کوئی ریلیف ہوگا کہ نہیں ہوگا.
ایک بڑا اہم انکشاف کیا ہے نسیم اشرف صاحب، جو کہ سابق چیئرمین ہیں پی سی بی کے اور کافی قریبی سمجھے جاتے ہیں مشرف کے. انہوں نے اپنی کتاب میں کہا ہے، رنگ سائڈ ان کی کتاب کا نام ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کلنٹن اور چیف جسٹس ارشاد حسن خان کی واش روم میں ایک ملاقات ہوئی اور بڑے اہم انکشافات ہوئے وہاں پہ. یہ بڑی جو بک آ رہی ہے بڑی اہم کتاب ہوگی ڈیفینیٹلی طور پر. ڈاکٹر یہ نسیم اشرف صاحب جو ہیں یہ اس میں امریکن ہیں اور پاکستان میں آئے تھے اور بڑے عرصہ انہوں نے جناب مشرف صاحب کے ساتھ کام کیا، ان کے بڑے دوست تھے. اور ان کو جو بڑی پوزیشن دی گئی تھی، پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے نا ہمیشہ سے ایک بہت بڑی ایک پولیٹیکل برائب کے ہیں، پولیٹیکل پوزیشن کے ہیں. ایسے لوگ بھی آ کر لگ گئے ہیں اس کے کرکٹ بورڈ کے رومانس میں، گلیمر میں، پیسے میں، اور مطلب کھلاڑیوں کے ساتھ ایک ہائی پروفائل، کیونکہ پاکستان جو آپ کو پتہ ہے اٹس اے کرکٹ کریزی کنٹری انڈیا اور پاکستان. تو یہاں پہ ایون وزیر اعظم سے زیادہ کسی کا گلیمرائز کسی کو کیا جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں سے، بڑے بڑے عہدوں سے. تو وہ آپ کا کرکٹ بورڈ کا وہ چیئرمین ہے. سو بڑے بڑے لوگ میں نام لینا شروع کروں جن کو ہم جانتے نہیں تھے، کیونکہ وہ دوست تھے وزیر اعظم کے، کسی بھی وزیر اعظم کے. جیسے انہوں نے اٹھا کے لگا دیا جناب مشرف صاحب نے ان کو. اچھا ان سے پہلے جو ہیں وہ ہمیشہ پروفیشنل لوگ لگتے تھے اس کے چیئرمین کرکٹ بورڈ کے. کوئی نہ کوئی کرکٹ سے کوئی چیزوں سے کوئی تعلق ہوتے تھے. مطلب حفیظ کاردار جیسے بندے جو ہیں وہ اس کے چیئرمین ہیں. ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب جیسے بندے جو ہیں وہ چیئرمین کرکٹ بورڈ رہے. ویری آنریبل، جن کو گیم کا بھی پتہ تھا، چیزوں کو بھی پتہ تھا، سیکرٹری بورڈ رہے. ان کے بعد کن لوگوں نے آنا شروع کیا؟ اس کے بعد یہ آگے ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب آ گئے. پھر ایک نا مجیب الرحمان صاحب تھے، سیف الرحمان کے بھائی تھے، یہ جو ان کے فیملی بزنس پارٹنر رہے نواز شریف صاحب کے. پھر ایک لمبی لائن ابھی دیکھ لیں محسن نقوی صاحب جن کا ایسے کرکٹ سے تعلق. پیچھے چلے جائیں تو اب آپ کو اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا کرکٹ سے مطلب ایک اس کا لمبی لسٹ ہے جو آپ کو ملتی ہے. جسٹ ایک شوق میں کوئی صدر زرداری صاحب کا دوست تھا تو کوئی نواز شریف صاحب کے کوئی فیملی فرینڈ تھے، کوئی رات کے کھانے پہ اٹھتے بیٹھتے تھے تو انہوں نے اتنا فرمائش کی. بلکہ وہ بھی لگے تھے جنرل توقیر ضیاء صاحب، ایک کور کمانڈر کا کیا کام ہے، وہ بھی لگ گئے تھے جناب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین، اور بڑے عرصے تک لگے رہے انہوں نے کہ جناب کہ پورا ملک بھی ٹھیک کرنے، ہم نے کرکٹ بھی آپ کو ٹھیک کرنے. تو سو جرنیل بھی اس میں شامل تھے. تو تمام لوگوں کو یہ بانٹا گیا تھا، بڑے بڑے اہم لوگ اس میں یہ بھی تھے. اس میں نسیم یہ اشرف صاحب بھی تھے. اب ان کے دور میں دو چار چیزیں ہوئی تھیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اس کا نیشنل ایک جو ہیومن اور ریسورس ڈیولپمنٹ جو ان کا پروگرام تھا اس کے بھی یہ چیئرمین رہے. ان کی جو وجہ شہرت تھی کہ انہوں نے بہت ساری فنڈنگ جو ہے نا وہاں سے اکٹھی کی تھی، وہاں سے مطلب ڈونیشنز لے کر آئے تھے کہ ان اوورسیز پاکستانی سے. اور مشرف صاحب کو وہاں کی کیونکہ انہیں ضرورت تھی مشرف صاحب کو، ایک جب بھی ملٹری ڈکٹیٹر آتا اس کو دو تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو امریکہ میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھنی چاہیے، کانگریس میں، میڈیا میں، لوگوں میں. سو اس طرح کے لوگ انہیں چاہیے ہوتے ہیں. اس میں نسیم اشرف صاحب جیسے بندے ہر ایک کو وہاں پہ چاہیے تھے. عمران خان صاحب کو بھی چاہیے تھے، نواز شریف صاحب کو بھی، اور جناب مشرف کو بھی، جو ان کی لابنگ بھی کریں اور ان کو اچھے طریقے سے انٹروڈیوس بھی کروائیں، ان کے مفادات جو سیاسی وٹ ایور ہوں تحفظ کرتے رہیں. سو وہ جب یہاں پر آئے تو انہوں نے یہاں پہ آگے بہت ساری اور چیزیں کی. اب انہوں نے کتاب لکھی ہے. اب اس کتاب میں جو دو چار نئی چیزیں وہ انٹرسٹنگ ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جناب کہ بل کلنٹن نے ان سے نواز شریف صاحب کی جان بخشی کے لیے جناب مشرف کو کہا تھا کہ آپ اس کو یہ پھانسی نہیں لگائیں گے. یہ چیزیں پہلے بھی رپورٹ ہو چکی ہیں. بلکہ جب آ رہے تھے اس میں نئی چیز کچھ اور ہے جو میں نہ اس پہ آتا ہوں. نئی چیز کیا ہے وچ چیز مطلب ویری اس پہ شاکنگ بھی ہے تھوڑی سی جو انہوں نے بتائی ہے. وہ ہے اس میں یہ بل کلنٹن کی اور اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے ان کا نام تھا جسٹس یہ ارشاد حسن خان، ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی. اور وہ ملاقات کہاں پہ ہوئی تھی؟ واش روم میں ہوئی تھی. سو اس پہ میں آتا ہوں کہ دیٹس ویری انٹرسٹنگ، دیٹس اے نیو پارٹ آف دا ڈیل. یہ نئی چیز ہے. پرانی چیز کیا تھی؟ جب بل کلنٹن آ رہے تھے یہاں پہ جناب مشرف، یہ مارچ 2000 کی بات، انہوں نے جانا انڈیا تھا تو انہوں نے درمیان میں کہانی ڈال دی. انہوں نے اپنے دوستوں کے ذریعے مشترکہ کے ذریعے، بل کلنٹن کے پاکستانی وہاں پہ دوست تھے، کہ جناب ان کو کہیں 4-5 گھنٹے ہمارے لیے روک لیں. اگر میری بلے بلے ہو جائے گی، اگر بل کلنٹن امریکن پریزیڈنٹ آتا ہے اور اس کو آ کے ملتا ہے اس سے جناب مشرف سے، تو آپ کی ایکسیپٹنس ہو جائے گی، آپ کی ویلیڈیشن ہو جائے گی، انڈورسمنٹ ہو جائے گی کہ یہ ڈیموکریٹک کنٹری اور ان کو مارشل لا پہ کوئی اعتراض نہیں ہے امریکہ کو. اور وہاں پہ ڈیموکریٹس ہیں، ذہن میں رکھیے گا، جو دنیا بھر میں اس طرح کے مارشل لا کی وہ کرتے اپوز کرتے ہیں. یوزلی جو پاکستان میں مارشل لا لگے ہیں نا پہلے ماضی میں وہ کہا جاتا ہے وہ اس میں ریپبلکنز کے دور میں لگے تھے. سو یہ پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے کہ اس میں ٹیک اوور جو ہوا ڈیموکریٹ کے دور میں ہو رہا تھا اور ان پہ اچھی خاصی تنقید آ رہی تھی ان پہ ڈیموکریٹس پہ. سو انہوں نے آنا تھا، انہوں نے منت ترلے کی تو انہوں نے 2-3 شرائط رکھی. بل کلنٹن نے یس کہ میں پھر آؤں گا تو اگر یہ مطلب 1 2 3 4 چیزیں آپ کریں گے، جو کہ ان کے پاس کوئی آپشن ہے. جناب مشرف صاحب کی کیا تھی کہ وہ جناب نہ مانتے، ان کو تو کسی قیمت پہ چاہیے تھا کہ بل کلنٹن صاحب آئیں تشریف لائیں. ایک تو انہوں نے کہا جناب جب میں آؤں گا وہاں پہ پاکستان 4-5 گھنٹے رکوں گا،
नंबर 1 अगर उसमें मैं पाकिस्तानी कौम से मैं खिताब करना चाहता हूँ। ये बहुत कम लोगों को याद होगा, मैंने खुद सुना हुआ है कि पीटीवी पे, उस वक्त पीटीवी था, तो इसका बिल क्लिंटन का ये बाकायदा 10-15 मिनट का मेरा ख्याल खिताब चला था, उन्होंने पाकिस्तानी कौम से खिताब भी किया था उन्होंने, क्लिंटन साहब ने, और बहुत सारी समझदाराना बातें की थी जो हमें मतलब समझदाराना की ज़रूरत नहीं थी पाकिस्तान इंडिया के हवाले से कि दोस्ती तल्लुकात कितनी अहम है नेबर के साथ। तो लेकिन उस वक्त भी, आज से 24 साल पहले भी हमारे इंडिया से तल्लुकात ख़राब थे जब बिल क्लिंटन स्पीच कर रहे थे। जब इस वक्त ये 24 साल बाद मैं बात कर रहा हूँ फिर भी तल्लुकात उतने ही ख़राब हैं। तो ये हमने एडवाइस ली थी जो बिल क्लिंटन समझाया था कि इंसान बने आप, दोनों मुल्क जो हैं अच्छे हमसाए बन के रहें।